اور اندر چلتے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی زری کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں جی۔ یہاں پہ سامان جمع کروایا اور اس نے ہمیں ایک ٹوکن دے دیا، وہ ٹوکن لے کر ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ٹوکن گم تو سامان گم، ورنہ سامان مل جائے گا ہمیں۔ اور اس سائڈ پہ انٹری گیٹ ہے۔ یہ ہے جی آپ کے سامنے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ۔ السلام علیکم۔ یہ ہے جی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ۔ آپ کے والد کا نام حضرت علی علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ کا نام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ آپ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ کربلا کے واقعے کے بعد آپ کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کے مختلف بازاروں سے گزارا گیا۔ آپ کی سر سے چادر تک چھین لی گئی۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کی عمر تقریباً 3 سال کی تھی۔ آپ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے عرض کیا، اے نانا جان، رات میں نے ایک خواب دیکھا اور جب میں نے یہ خواب اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر آپ اپنے نانا جان سے جا کے پوچھیں۔ نانا جان مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ نانا جان میں نے دیکھا ایک صحرا ہے جس کے اندر تیز آندھی لگ رہی ہے، میرے پاؤں زمین سے اکھڑ رہے ہیں، میں ایک درخت کا سہارا لیتی ہوں تو وہ درخت بھی زمین پہ گر جاتا ہے، اور میں دوسرے درخت کا سہارا لیتی ہوں، وہ درخت بھی زمین پہ گر جاتا ہے، اسی طرح تیسرے درخت کا جب میں سہارا لیتی ہوں تو وہ درخت بھی زمین پر گر جاتا ہے۔ نانا جان میں دیکھتی ہوں کہ میں اس صحرا کے اندر بے سہارا ہو جاتی ہوں۔ نانا جان اس آندھی نے تو میرے سر سے چادر بھی اتار دی۔ نانا جان میں زاروں قطار رونے لگتی ہوں۔ نانا جان پھر میں دیکھتی ہوں کہ کچھ دیر کے بعد بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں جو مجھے پتھر مار رہے ہیں، میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، میں بے پردہ ہو کر ان کو دیکھتی رہتی ہوں۔ خواب جب بس یہاں تک پہنچا تو اللہ کے رسول کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آپ فرمانے لگے، اے زینب تیرے 3 سہارے ہیں، تیرے بابا علی، تیرا بھائی حسن، تیرا بھائی حسین۔ تو اپنی آنکھوں سے ان تینوں کی شہادت دیکھے گی۔ ایک بیابان میں یہ تیز آندھی میری امت کا ظلم ہے جو میرے بعد میری اہل بیت پر ہوگا۔ اے زینب جب تمہارے تینوں سہارے ختم ہو جائیں گے تو تمہیں بے پردہ کیا جائے گا، تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں بازاروں میں پھرایا جائے گا اور تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ اے زینب اس وقت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اس وقت اپنے نانا کی صداقت اور اپنے خاندان کی شرافت کو بلند رکھنا، کیونکہ تیرے ہی خطبوں نے اسلام کو بچانا ہے۔ بی بی زینب زاروں قطار رونے لگی اور اپنے نانا کے قدموں کو چوم کر کہنے لگی، اے نانا میرا آپ سے وعدہ ہے، میں ہر سختی کو سہ لوں گی، ہر مشکل گھڑی میں اللہ کا شکر ادا کروں گی تاکہ اللہ کا دین قیامت تک قائم رہے۔ سلام ہو بی بی زینب کی عظمت پر، سلام ہو بی بی زینب کی اسیری پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے ہر سختی کو سہ کر اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ وہ بہادر اور وہ شجاع ہیں کہ جن کے لیے یہ ملتا ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام پورے قافلے کو، جتنے بھی بچے عورتیں تھیں ان کو سنبھالنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صابرہ، کہ اس حالت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی ہے کہ سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیمار بھتیجا بھی ساتھ میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، سب کا خیال رکھے ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں اور اتنی بہادری اور شجاعت کے ساتھ میں کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ سامان لے لیا ہے ہم نے یہاں سے، یہ سامان اٹھا لیا ہے ٹوکن دے کر، ابھی چل رہے ہیں جی اپنے دوبارہ ہوٹل کی جانب۔ رستے کے اندر دیکھتے ہیں کیا مناظر نظر آتے ہیں ہمیں۔